اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، پودینے کی پتیوں کو ابال کر اس کا پانی پینا ہاضمے کی تکالیف کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ خاص طور پر کھانے کے بعد 1 کپ گرم پودینہ کی چائے معدے کی تیزابیت اور گیس سے نجات دلانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ لہسن کی 1 کلی روزانہ نہار منہ چبائیں۔ یہ عمل خون کو پتلا رکھتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، قوت مدافعت میں حیرت انگیز اضافہ کرتا ہے، اور یہ قدرتی اینٹی بائیوٹک کا کام بھی کرتا ہے۔ ناظرین، کچے آم کے اچار اور چٹنیوں سے پرہیز کیا کریں اور پکے ہوئے میٹھے آم کا گودا استعمال کریں۔ اس میں موجود وٹامن اے اور فائبرز بینائی کو تیز اور جلد کو شاداب رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ ادرک کے چھوٹے ٹکڑوں کو شہد میں ملا کر روزانہ استعمال کریں۔ یہ مکسچر نہ صرف کھانسی اور گلے کی خراش سے بچاتا ہے بلکہ جوڑوں کے درد اور سوزش میں بھی آرام پہنچاتا ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھوک لگنے پر ہی کھاؤ اور پیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ روک لو۔ یہ سنت نبوی ہاضمے کے نظام کو بہتر بنانے اور موٹاپے سے بچنے کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ ناظرین، سونف کو بھون کر اس کا سفوف بنا لیں اور ہر کھانے کے بعد 1 چٹکی استعمال کریں۔ یہ سانس کی بدبو کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی بینائی کو بھی بڑھاتا ہے اور اس سے معدے کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں تربوز کا استعمال۔ ناظرین، گرمیوں میں تربوز کا استعمال لازمی کریں کیونکہ اس میں پانی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ یہ پیشاب کے نالی کی انفیکشن کو دور کرتی ہے اور جلد کو صاف اور شفاف بناتی ہے۔ پیاز کا رس شہد میں ملا کر چاٹنا گلے کی سوزش اور آواز بیٹھنے کی صورت میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ پرانا نسخہ اینٹی سیپٹک اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات رکھتا ہے۔ ایک تاریخی واقعے میں مشہور ہے کہ حکیم بو علیہ سینا اپنے مریضوں کو شدید تھکن اور کمزوری کی صورت میں کشمش بھگو کر کھانے کا مشورہ دیا کرتے تھے کیونکہ یہ فوری توانائی دینے والا پھل ہے اور یہ خون کو پیدا کرتا ہے۔ انار کا جوس روزانہ پینا دل کی صحت کے لیے مفید ہے۔ یہ خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے، شریانوں میں جمی چربی کو صاف کرتا ہے اور ہیموگلوبن کی مقدار کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک شخص کو بار بار پیٹ درد کی شکایت پر شہد استعمال کرنے کا حکم دیا کیونکہ شہد متعدد بیماریوں کا شفا ہے۔ گاجر کو کدوکش کر کے اس کا سلاد بنا کر کھائیں۔ اس میں موجود بیٹا کیروٹین آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے علاوہ جلد کی جھریوں سے بھی بچاتا ہے اور کینسر کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ دہی یا لسی کا روزانہ استعمال آنتوں میں موجود اچھے بیکٹیریا کی تعداد کو بڑھاتا ہے جس سے ہاضمہ درست رہتا ہے۔
تیزابیت کم ہوتی ہے اور جسم میں فاضل چربی بھی گھلتی ہے۔ قدیم یونانی حکیم بکرات نے اپنے دور میں ہلدی کو ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک قرار دیا تھا اور زخموں کو مند مل کرنے والی ہلدی والا دودھ پینے کی تلقین کی تھی، جو آج بھی سائنسی طور پر درست ثابت ہو چکی ہے۔ کھانے کے دوران پانی پینے سے گریز کریں، خاص طور پر ٹھنڈا پانی، کیونکہ ہاضمے کے قدرتی انزائمز کو یہ متاثر کرتا ہے اور غذا کے صحیح طور پر ہضم نہ ہونے کا باعث بنتا ہے۔ بہتر ہے کہ کھانے کے آدھے گھنٹے بعد نیم گرم پانی پئیں۔ چقندر کا جوس پینا یا اسے سلاد میں شامل کرنا خون صاف کرنے اور خون کے سرخ خلیات بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ جگر کی صحت کے لیے بھی معاون ہے اور جسم سے زہریلے مادے بھی خارج کرتا ہے۔ ناظرین، کھجور اور دودھ کا ناشتہ نہ صرف سنت نبوی ہے بلکہ یہ ایک مکمل غذا بھی ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، خون کی کمی دور کرتا ہے اور دن بھر کے مسلسل توانائی فراہم کرتا ہے۔ خاص طور پر بچوں اور بوڑھوں کے لیے یہ ایک بہترین غذا ہے۔ ایک پرانے واقعے میں ملکہ مصر کلیوپٹرا اپنی خوبصورتی اور جلد کی تر و تازگی برقرار رکھنے کے لیے دودھ میں شہد اور گلاب کی پتیوں کا استعمال کرتی تھی، جو جلد کو نرم و ملائم بنانے کا ایک قدرتی نسخہ ہے۔ اخروٹ اور بادام کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ چبا کر کھانا دماغی طاقت اور حافظہ بڑھانے کا ایک آزمودہ نسخہ ہے۔ یہ اعصابی کمزوری دور کرتا ہے، دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ زیتون کے تیل کو روزانہ نہار منہ 1 چمچ پینا یا سلاد اور کھانے میں استعمال کرنا جلد اور بالوں کی صحت کے لیے معجزاتی اثرات رکھتا ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے، دل کی شریانوں کو صاف رکھتا ہے۔ سیب کو چھلکے سمیت کھانا انتہائی فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے چھلکے میں فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹس کی بھرپور مقدار ہوتی ہے، جو کولیسٹرول کو کنٹرول کرتی ہے، ذیابیطس کے خطرے کو کم کرتی ہے، راتوں کے کینسر سے بھی بچاتی ہے۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات چیت کے دوران دوسروں کی بات پوری توجہ سے سننا بغیر کسی قطع کلامی کی نہ صرف آپ کی باوقار شخصیت کا اظہار ہے، بلکہ یہ تعلقات میں محبت اور ہم آہنگی پیدا کرتا ہے اور غلط فہمیوں کے امکانات کو بھی کم کرتا ہے۔ انار کے چھلکے کو سکھا کر اس کا قہوہ بنانا آنتوں کی صحت کے لیے ایک قدیم علاج ہے۔ یہ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے اور دست آور ہونے کی وجہ سے نظام انہضام کو ریفریش کرتا ہے۔ اسے ہفتے میں 1 بار استعمال کیا جائے۔ کریلے کا رس نہار منہ پینے کا عمل انسولین کی حساسیت بڑھانے کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ ذیابیطس ٹائپ 2 کے مریضوں کے لیے قدرتی طور پر شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، لبلبے کو مضبوط بناتا ہے، مگر اس کا تلخ پن دور کرنے کے لیے اس میں نیبو کا رس ملا لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونگھنے والی دوائیں العطر استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ خوشبوؤں کا دماغ پر مثبت اثر پڑتا ہے اور یہ ڈپریشن کو بھی دور کرتا ہے۔
آلو بخارے کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانا اور پانی پینا دائمی قبض کے خلاف ایک زبردست ہتھیار ہے۔ یہ فائبر سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ سور بیوٹول نامی قدرتی مادہ رکھتے ہیں جو آنتوں کی حرکت کو بہتر بناتا ہے۔ کھانے پر تنقید یا اس کی برائی کرنے سے گریز کرنا نہ صرف سنت ہے بلکہ یہ کھانے کے تقدس اور اس میں موجود رزق کی نعمت کا احترام ہے۔ نیز یہ عمل دوسرے کھانا پکانے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے بھی بچاتا ہے، باہمی محبت کا سبب بنتا ہے۔ شلجم کو گوشت کے ساتھ پکانے سے نہ صرف اس کا ذائقہ بہتر ہوتا ہے بلکہ اس میں موجود فائبر اور معدنیات گوشت ہضم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ پھیپھڑوں کی صفائی کے لیے بھی مفید مانا جاتا ہے اور سردیوں میں کھانسی میں آرام دیتا ہے۔ تخم ملنگا کے بیج رات بھر پانی میں بھگو کر صبح اس جیل نما ساخت کو دہی یا سمود دہی میں ملا کر کھانا جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، وزن کم کرنے میں مددگار ہے کیونکہ یہ پیٹ بھرنے کا احساس دلاتے ہوئے کیلوریز کی مقدار بہت کم رکھتا ہے۔ بازار سے ملنے والے پیکٹ والے جوسز کے بجائے تازہ پھلوں کا گودا یا ان کو بلینڈ کر کے جوس بنانا صحت مند انتخاب ہے۔ اس طرح فائبر ضائع نہیں ہوتا، مصنوعی مٹھاس اور پرزرویٹو سے بچا جا سکتا ہے جو جگر کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا، اپنی بات چیت کو خوشبودار رکھو، اپنے کھانے کو مسالہ دار۔ یہ بات نہ صرف اخلاقی حسن کی طرف اشارہ کرتی ہے بلکہ محدود اور مؤثر گفتگو کی اہمیت بھی سکھاتی ہے۔ ناظرین، پپیتے کے پتوں کا رس ملٹی وٹامنز اور انزائم سے بھرپور ہے۔ ڈینگی بخار میں پلیٹلیٹس کاؤنٹ بڑھانے کے لیے یہ قدرتی علاج مانا جاتا ہے۔ اس کے چند قطرے شہد میں ملا کر روزانہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اپنی چائے یا کافی میں سفید چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں۔ گڑ آئرن اور دیگر معدنیات سے بھرپور ہے، خون کو صاف کرتا ہے، آسمے میں مدد دیتا ہے، جسم میں گرمی پیدا کرتا ہے جو سردیوں کے لیے مفید ہے۔ کھیرے کے ٹکڑوں کو آنکھوں پر رکھنے سے نہ صرف آنکھوں کی تھکن دور ہوتی ہے بلکہ آنکھوں کے گرد ہلکے بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اس کی ٹھنڈک سوجن اور جلن کو کم کرتی ہے۔ یہ ایک بہترین فیس پیک کا قدرتی جزو بھی ہے۔ اجتماعی طور پر کھانا کھاتے وقت بڑے اور مرغوب ٹکڑوں کی طرف لپکنے کے بجائے قریب سے اٹھانا، دوسروں کو پہلے موقع دینا اخلاقی حسن کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ عمل بچوں کے سامنے ایک بہترین عملی سبق ثابت ہوتا ہے۔ میتھی کے بیج بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں معاون ہیں۔ انہیں بھگو کر یا ابال کر استعمال کرنے سے ان کا کڑوا پن کم ہوتا ہے، کولیسٹرول کو بھی کم کرتے ہیں۔ یہ خواتین میں دودھ پیدا کرنے کی صلاحیت کو بھی بڑھاتا ہے۔ کسی کی محنت چاہے وہ چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو کو سراہنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا نہ صرف اس شخص کی حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ آپ کے اندر شکر گزاری کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے جو ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے۔ پالک کو ہمیشہ تھوڑا سا ابال کر ہلکا سا پکا کر استعمال کریں، اس طرح اس میں موجود
ایوکلپٹس کی مقدار کم ہوتی ہے جو گردے کی پتھری کا باعث بن سکتی ہے۔ پالک آئرن اور وٹامن کے کا خزانہ ہے۔ تازہ دھنیا کے رس کو ٹھنڈے پانی میں ملا کر پینا یا اسے سلاد میں شامل کرنا جسم کے اندرونی درجہ حرارت کو کم کرتا ہے۔ یہ بیکٹیریل انفیکشن سے لڑتا ہے، منہ کے چھالوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ سونے سے پہلے موبائل فون اور اسکرین سے دور رہ کر کتاب پڑھنے کی عادت نہ صرف نیند کے معیار کو بہتر بناتی ہے بلکہ آنکھوں کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور یہ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کا ایک مؤثر طریقہ بھی ہے۔ پالک، کیلے، ایووکاڈو اور بادام کے دودھ کو ملا کر ایک گاڑھا جوس بنائیں جو کہ کیلشیم، پوٹاشیم اور آئرن سے بھرپور ہوگا۔ یہ ورزش سے پہلے اور بعد میں پینے سے پٹھوں کے درد سے نجات دلاتا ہے، توانائی کو بحال کرتا ہے، خون کی کمی دور کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسے اپنی روزمرہ کی خوراک کا حصہ بنانے سے آپ کی مجموعی صحت میں بہتری آئے گی۔ انجیر کو دودھ میں ابال کر استعمال کرنا ہڈیوں کی کمزوری، جوڑوں کے درد اور خشکی کے مسائل کے خلاف ایک قدیم آزمودہ علاج ہے، کیونکہ انجیر کیلشیم، پوٹاشیم اور فائبر سے لبریز ہے، جبکہ دودھ پروٹین اور وٹامن ڈی کا خزانہ ہے۔ ان دونوں کا مجموعہ ہڈیوں کی کثافت کو بڑھاتا ہے، پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے، نظام انہضام کو درست رکھتا ہے۔ اسے ہفتے میں 2 سے 3 بار استعمال کرنا صحت پر حیرت انگیز اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ زعفران کی 2-3 رگیں رات بھر پانی یا دودھ میں بھگو کر صبح اسے پی لیں یا کھانے میں شامل کریں۔ یہ مہنگا مسالہ نہ صرف ذائقہ بڑھاتا ہے بلکہ اس میں موجود کیراٹین اور دیگر اینٹی آکسیڈینٹس ڈپریشن اور بے چینی کو دور کرتے ہیں، یادداشت کو بہتر بناتے ہیں، خواتین میں ماہواری کے درد اور بیقاعدگی کو دور کرتے ہیں، جلد کو چمکدار بناتے ہیں۔ تاہم اسے اعتدال میں رہ کر استعمال کیا جائے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔